سعودیہ کے ساتھ ابھی ہم نے بہترین کام کیا. ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کروایا ہے. کون تعریف نہیں کرے گا اس وقت فیلڈ مارشل صاحب. آج کسی نے لکھا کہ یہ جو کچھ ہوا انہی کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے. اس بات پر مجھے مکمل یقین. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا، صرف ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں، ان کے اندر قرآن اترا ہوا ہے. ریاست پاکستان ہے، اس کا مذہب کے ساتھ رشتہ چینج ہوتا رہا. اس وقت پاکستان کی ریاست کون سی مذہبی انٹرپریٹیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ انلائٹنمنٹ سعودیہ نے جس حد تک دکھائے اس کے ساتھ، لیکن ایک روایتی دین ہے، اس کو ساتھ میں رکھ کر جدید خطوط پر ریاست کو اٹھائے. خان صاحب کو بھی تو یہی ریاست مدینہ کا تصور نہیں تھا. دین کو نعرہ نہ بنایا جائے. کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اس لیے اتنی بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہو گئی، اس کو یہ بھی تو ایک مذہبی کور دینے والی بات ہوئی. نہیں، یہ دین کی تعبیر ہے. دین پر گفتگو یہاں سے نہیں ہوتی، یہاں سے ہوتی. جب گفتگو یہاں سے ہو نا تو اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے. سوشل میڈیا پر وہ لوگ ہٹ جا رہے ہیں دین کو، جنہوں نے کھلواڑ بنا دی. مسلک کی بنیاد پر کبھی دین پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. مسلک پر گفتگو وہ کرتا ہے جو قرآن نہیں جانتا. دینی پروگرامز کے جو اینکرز ہیں ان کی اکثریت ایک صفحہ قرآن کریم کا نہیں پڑھ سکتی. مذہبی رہنما ہیں، علماء ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سوسائٹی کو مسلکی رکھنے میں بنیادی کردار ہے وہ ان لوگوں کا؟ اندر کی بات یہی ہے نا کہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اور دین مساوی ہے. دین آدمی کی نفسیات کو تبدیل کرتا ہے، لیکن کیا مسلمان ریاستوں میں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے لیڈرشپ. اور الحمدللہ مل گیا. السلام علیکم جی. پاکستان میں مذہب ایک بہت بنیادی کردار اور اہمیت رکھتا ہے. ہمارے کلچرز، نارم، ٹریڈیشن، ویلیوز اسلام گائیڈ کرتا ہے، اور ہم بحیثیت ایک سوسائٹی اور معاشرہ اسلام کو ایک سینٹرل ٹیننٹ پرنسپل لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری لائف اس سے الائنڈ ہو. پاکستان میں ریلیجیس ڈسکورس 2001 سے 2025 الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل کی طرف جس طرح اسٹیبلش ہوا ہے، اس کے بارے میں جاننا میرے خیال ہے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم مذہب کا پاکستان میں انفلوئنس اور اس کا کس طریقے سے دیگر شعبہات زندگی کو جس طرح اس نے انفلوئنس کیا ہے اس کو جان سکیں. سو نن ادر دین انیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2001 سے 2025 تک اب تک ریلیجیس پروگرامنگ ٹی وی پہ، ڈیجیٹل پہ کی ہے، خاص نظر رکھتے ہیں، تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے شمس الدین شگری صاحب نے اور رانا آصف صاحب نے. So I'm going to kick off the podcast from my question. انیق صاحب یہ بتائیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ درس قرآن دیتے ہیں اور آپ سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ سے منسلک ہیں، کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ خواص ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، پاور کوریڈورز ہوں، وہ مساجد ہوں، آپ ہر جگہ سے لنکڈ ہیں. لوگ، عوام، خواص میں کیا ڈفرینس ہے اسلام کو لے کے جب آپ گفتگو کرتے ہیں انٹرپریٹیشن میں، پریورٹیز میں، اس چیز اسلام کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر پاور کوریڈورز مختلف انداز سے اسلام کو دیکھتے ہیں بنسبت عوام کے، ایسا کیوں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ عباد احمد کا، شگری صاحب کا، رانا آصف صاحب کا، کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا اور میں یہاں موجود ہوں. سوال یہ بہت اچھا ہے. دین کو لینے کا طریقہ، دین کو سمجھنے کا طریقہ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اس سے پہلے دین جو ہمیں سکھاتا ہے نا، وہ یہ سکھاتا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو، آپ کو دین کی بات پہنچا دینی ہے. نتیجہ برآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مبلغ کا کام نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے، اسے آگے پہنچا دیجئے. تو جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ وہ بیوروکریسی ہو، پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، مساجد ہوں، وغیرہ وغیرہ، پاکستان ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، پورا نارتھ امریکہ ہو، چائنا ہو، وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر میں ہم جا کر دین کی بات کرتے ہیں. ہم صرف یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو آڈینس میں بیٹھا ہوا ہماری بات سن رہا ہے،
اس کی توجہ کا مرکز یا اس کی ترجیح کا مرکز قرآن ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات. اچھا, اس کے پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں قرآن سمجھنے کے, یعنی سیرت سمجھنے کے وغیرہ وغیرہ. تو ہم کوئی بات پہنچا دیتے ہیں بس کہ اب ہمارے سامنے اگر جنرلز ہوں تو ہمارے بات کا انداز کچھ اور ہوگا. وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہم اس پر آ جائیں گے. پھر ہم آ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کہ ایک قوی مومن ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں بہتر ہے, اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. تو وہ بسطتاً فی العلم والجسم پہ آ جائیں گے کہ وہ علم بھی اور جسم بھی ایک قوت ہو. ایک مرد مومن کیسا ہونا چاہیے؟ لاغر کمزور سا آدمی دین کو پسند نہیں ہے. بیوروکریسی ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جوڈیشری ہے, ان سے بات کرتے ہوئے انداز مختلف ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا, کلم الناس علی قدر عقولہم, آدمی سے بات کرو سامنے والے کی عقل کی سطح کے مطابق. ایک جب بدو آتا تھا کوئی دیہات میں کام کرنے والا آدمی, کھیتوں میں کام کرنے والا آدمی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی گفتگو فرماتے, اسے بھی دین کی تعلیم دیتے. نجران کے علماء تشریف لا رہے ہیں, مسیحی علماء, بڑے علماء, تو جب علماء سے گفتگو آپ فرماتے تو سطح بہت اوپر ہوتی. تو یہ جو چند چیزیں ہیں, یعنی یہ اس کو ہم وزڈم کہتے ہیں, جو ہمیں دین سکھاتا ہے, اور دین ہمیں بتاتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا فقط كَثِيرًا, اوتیا خیرن کثیرا, اسے ہم نے خیر کثیر دے دیا. تو ایک حکیمانہ انداز یہ رہے. خواتین سے مخاطبت ہو رہی ہے. يَعُودُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہِیَ احسن. اللہ اکبر. تو دین تو پورا ایک طریقہ بتا دیتا ہے نا زندگی گزارنے کا اور گفتگو کے انداز کا, کہ آپ کی گفتگو میں شائستگی ہو, نفاست ہو, اپنی بات پہنچا دیں, لیکن بہترین دلائل کے ساتھ. اب عباد صاحب میں آتا ہوں آپ کے اصل سوال کی جانب پہ, رسپانس کیسا ملا. پہلی بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ رسپانس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام 950 سال کیا رسپانس ملا. 13 برس مکہ مکرمہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رسپانس ملا. 13 برس کیسے رہے. لیکن 8 سال بعد وہی مکہ مکرمہ فتح مکہ ہو رہا ہے. تو نتائج اللہ پر چھوڑ دیے جائیں, ایک ذمہ داری سمجھ کر اپنی بات, یعنی دین کی بات, یہ دین کی بات پہنچا دی جائے. علیک البلاغ وعلینا الحساب. اللہ اکبر. اب یہ کیسی, آپ کا کام پہنچانا ہے, حساب لینا میرا کام ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے شگری صاحب, آپ تو ویسے عالم ہیں, لا اللہ کا باقی ہوں نفس کا علی آثارہم ان اللہ لم یؤمنوا اکبر. بہذا الحدیث اسفا. اللہ اکبر. کہ اگر یہ لوگ دین قبول نہیں کریں گے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ جان دے دیں گے. تو اپنی بات پہنچانی نہ تھی, اور دعا کر, اے اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا کر اور میری بات ان کے دلوں میں گھر کر لے, یہ دین کی طرف آ جائیں. یعنی سب وہ آیت جو نہیں, اولتنوفینک, کہ ہم یا ان کو عذاب دے یا آپ کو پہلے اٹھا لے, آپ نے اپنا پہنچانے والا کام کرنا ہے نا. وہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ رسول سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں انہیں ہدایت مل جائے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام. تو ہمارا کام کیا ہے؟ یعنی اب رسول سے بڑا دائی کون ہو سکتا ہے؟ رسول کو روکا جا رہا ہے اس بات سے. یہ خیال مت لائیے گا کہ ان کو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے. تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں نا, کسی گنتی میں نہیں, تو ہم صرف بات پہنچا دیں. جو سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کریں, یا میں نے کہی یا نہیں کہی بات,
کہ جس طرح ہم پارلیمنٹیرین سے بات کرتے ہیں، ہم جنرل سے بات کرتے ہیں، ہم بیوروکریٹ سے بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اعلیٰ حاصل قیاس خواتین سے بات کرتے ہیں، جس میں آڈینس ہماری مکمل خواتین ہوتی ہیں، تو ہمیں ہمارا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ عباد صاحب، جو میرا تجربہ رہا اس 25 سال کا، اس 25 سال میں یہ ویری کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ویری کرتا ہے، اور صرف میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں اپنے آڈینس کے، تو وہ چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کو ریسیو کس انداز سے کیا جا رہا۔ بہت ہی شاندار تجربے ہوئے میرے، بہت ہی شاندار تجربے جو زندگی کا حاصل ہے۔ دین پر گفتگو یہاں سے نہیں ہوتی، یہاں سے ہوتی، پہلی بات۔ جب گفتگو یہاں سے ہو نا، تو اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے اور لوگ ریسیو کرتے ہیں اس بات کو۔ یہ داعی دین کا کریڈٹ اس میں کم ہے، یہ کلام ہی اتنا بڑا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے یہ بات دیکھی کہ یار یہ دیکھو، یہ لوگ، ان سے تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ ہماری بات سنیں گے۔ تو سوچا میں نے بعد میں کہ انہوں نے کیوں بات سنی، تو نتیجہ یہ آیا میرے اندر سے کہ یار اس کلام میں اتنی تاثیر، اس کلام نے پکڑ لیا ہے۔ لیکن جو بات ابھی شیخی صاحب نے یہ بات کی نا، وہ حکمت کے حوالے سے، بس دیکھیے بہت بڑا دین ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر میری بات نہیں سنی جا رہی تو پیغام تو بہت بڑا ہے نا، میرے پیش کرنے میں کوئی کجی ہے، میرے پیش کرنے میں کوئی کجی ہے۔ تو کلام سے جوڑ دیں، اس کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیں ایک بندے کو، یعنی بندے کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے کر خود بیچ میں سے نکل جائے۔ اتنی سی بات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا رہے ہیں، آڈینس میں کون ہے؟ یہ فرعون اور اس کے دربار، ملا، اس کی ملا، اس کے سردار۔ اب یہ ملا سے مراد یہاں سردار ہے، عام لوگ نہیں ہیں۔ تو سرداران کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، لیکن دعا مانگ کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے بولنے کا سلیقہ دے دے، اللہ اکبر، میری جو گرا ہے، اکلاہٹ ہے، اس کو دور کر دے۔ ہارون علیہ السلام ساتھ ہیں، بھائی کو اپنا وزیر مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ تو آپ جاتے ہیں اور اپنی بات بیان کرتے ہیں، تو اپنی بات پیش کرنا، اور وہ قول لین، قولا لہ قولا لینا، اللہ اکبر، یعنی آپ وہی حکمت کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، بہت جلالی، ہم سب جانتے ہیں یہ بات، لیکن دیکھو موسیٰ نرمی سے بات کرنا فرعون سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے بڑا داعی دین اس زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا، فرعون سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی سکھا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی آدمی کو چلنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، سوچنا سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتاتا ہے کہ آپ طریقے بات کرنے کے کیا ہیں۔ قولوا للناس حسنا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جب ہمارا رویہ بہت اچھا ہوگا، شائستگی والا اور مہذب انداز میں اپنی بات کہہ دی جائے۔ اچھا انیس صاحب، اس میں ایک تو یہ آپ نے جو یہ بات کا سوال تھا، وہ تو ظاہر ہے آپ کا معاشرے سے براہ راست مخاطب ہونا تبلیغ کی صورت میں یا لیکچرز ہیں۔ ہم جو ایک حصہ جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جو میڈیا ڈسکورس۔ جی جی ہاں۔ اب آپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پر خاص طور پر، یا اس سے پہلے بڑا میڈیم ریڈیو تھا، جب مذہب کا حوالہ آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت کے مخصوص سیاسی حالات یا مخصوص سیاسی نیریٹو، ریاستی نیریٹو سے کہیں نہ کہیں اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ اس طرح
کہ اصلاح کی بات سماج کی سطح تک تو رہتی ہے، اصلاح کی بات معاشرے کی سطح تک تو رہتی ہے، بہت سے سماجی مسائل پر گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن مذہب کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ اس میں حکمرانوں کی اصلاح کی جائے، اس میں مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جائے. وہ لگتا یہ ہے کہ وہ نیریٹو جو میڈیا کا مذہب کے حوالے سے میڈیا پر آتا ہے وہ ہمیں مسلسل الائن ہوتا ہوا یا ہم آہنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ریاستی پالیسی کے ساتھ. تو آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اول تو، اور دوسرا کیا یہ چیز خود آپ کے لیے بطور اپنے پروگرام کو کرتے ہوئے کیا یہ ذہن میں ہوتی ہے کہ مجھے میری اپنی کچھ ریڈ لائنز ہیں اس معاملے میں بات نہیں، کرنے قطر نہیں. آپ نے کیونکہ اگلا سوال براہ راست مجھ سے کیا، نہیں کبھی نہیں ہوا، اور نہ مجھے کبھی یہ محسوس ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ میڈیا میں کوئی ڈکٹیشن آئی ہو کہ آپ کو بس یہ لائن چلنی ہے اوپر کی طرف سے، وہ کچھ نہیں. اور جو مسائل ہیں نا، جو ڈسکورس کی بات یہ بات نہیں کی تھی، وہ اس سے ذرا سے ہٹ کر ہے. دیکھیے، دین کا جو کینوس ہے بہت بڑا ہے. کیا چیز میڈیا پر پیش کی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہو. کوئی بھی سبجیکٹ ہے، کوئی قرآن تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا، کوئی بھی سبجیکٹ ہے. آپ MBBS ڈاکٹر ہیں تو آپ یہی چاہیں گے نا کہ جو بات کرے میڈیسن پر اس کا کوئی لیول ہو، ٹھیک ہے نا. تو قرآن سے زیادہ محترم اور متبرک ٹاپک نہیں ہو سکتا. اب قرآن تو علم سے لے کے والناس تک جس طرح بات کرتا ہے، گڈ گورننس کی بات قرآن کرتا ہے نا، بلکہ دنیا کا ہر موضوع احاطہ کرتا ہے نا قرآن کریم. کیا آپ کو پچھلے 25 برس میں پاکستان کے میڈیا پر کوئی ایسا موضوع نظر آیا کہ جس میں کلائمیٹ چینج پہ بات ہوئی ہو، گڈ گورننس پہ بات ہوئی ہو، ایتھیزم پہ بات ہوئی ہو، آپ کو سوشل ریفارمز تھرو ڈیوائنز گائیڈنس پہ بات ہوئی ہو؟ سوشل ریفارمز نا. اب یہ دیکھیے، آپ نے بھی حکمرانوں کی بات کی. ایک آیت ہے چگری صاحب کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ قرآن کریم، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. کتنا پروگرام. دیکھیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم ایک خاص امت ہیں جو اٹھائی گئی ہیں، جو جو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. نیکی کی باتیں نظر آتی ہیں کہ بھئی سچ بولنا چاہیے، پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، لین دین میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، زمینوں پہ قبضے نہیں کرنے چاہیے. ہاں نا، یہ ہم نے نیکی کی بات کی. وہ نہو عن المنکر کہاں ہے؟ یہ بڑا کام ہے، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو دین تو ایک مکمل پیکج کا نام ہے نا. یہ تو نہیں نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا. کس کے تعلق سے؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے. تم کیا کرتے ہو؟ توریت کی کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. یہ کیا بات ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تتلون الکتاب فلا اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دوسروں کو نصیحت کر لیتے ہو تمہاری، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. مسئلہ یہ ہے دو کام. جیسے اس آیت میں تو یہ ہے نا کہ خود عمل نہیں کرتے. ویژن ہے جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کا لیول، میرا لیول، ان کا لیول وہ کیا ہے؟ جب آدمی قرآن بیان کرنا شروع کرے تو اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عہد سے جوڑے. ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا. یہ تو میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نا، ایمان کے بنیاد پر قرآن کی امامت رہے گی. ثابت بھی کرے نا. آج کے جو بچے ہیں، ہمارے بچے، غیر مسلم بچے نہیں، جو ہمارے بچے بائلنگول ہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا آج کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے؟
سوال جو ان کا تھا کیا ہمارا میڈیا اس ڈسکورس کو پیدا کر سکا. میرا اصل میں اس پہ ہی تھا نا کہ ہمارا میڈیا ڈسکورس تو ہمیں کسی سولوشن کی طرف لے جانے یا کسی فکری بحث کو یا فکری نیریٹو کو آگے بڑھانے کے بجائے لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف ادوار آتے ہیں. مثلا آپ نے جو وقت دیکھا، جو آپ ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جب پاکستان میں مذہبی پروگرام میں نہ صرف یہ کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے، بلکہ ایک ہم ابھی یہ بات بھی کر رہے تھے کہ اس سے پہلے جو پی ٹی وی سے جو وہ تھا اس کا فارمیٹ وہ یہ تھا کہ مذہب پر مذہبی لوگ ہی بات کر رہے ہوتے تھے. لیکن الف کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ڈاکٹر مہدی حسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف احمد جاوید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید احمد غامدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی منیب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز ہدبائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے ان لوگوں کے درمیان آپس میں بھی مکالمہ کروایا. یہ ایک نئی چیز تھی ہمارے لیے کمپیریٹیولی پرانے اس کے مطابق ہمارے نیشنل میڈیا کے لیے، کیونکہ پرائیویٹ چینل آ رہے تھے. اب اس پوری ڈسکشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ڈسکشنز ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشرف صاحب کے دور میں ایک نئی ڈسکشن شروع ہوتی ہے کہ جناب لبرل ورسز کنزرویٹو یا مذہبی ورسز لبرل. تو میڈیا کا ڈسکورس تو اس وقت وہ چیز طے کر رہی تھی نا کہ بھئی لبرل کون ہے اور مذہبی کون ہے. پھر حدود آرڈیننس والا پورا معاملہ آیا. میں تو اس سمت میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریاست کا اپنا نیریٹو یا حکمران کی اپنی فکر کس طریقے سے ریلیجس ایشوز کو متاثر کرتا ہے میڈیا میں پیش کرنے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. دیکھیے جو آپ نے تھیسس بنایا بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اس کو جو کنیکٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سے یا اس وقت حکمران وہی تھے. نہیں، حکمران نہ تو ایسا اس لیے نہیں ہے کہ الف کے علاوہ یعنی ہمارے پروگرام کے علاوہ کہیں اور نظر آیا پاکستان میں یہ ڈسکورس. اس وقت تو یہ ہماری اختراع تھی کہ یار جو آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا پی ٹی وی کا یہ چلن تھا ہی نہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. آپ اس وقت بھی پروگرام کرتے رہے وہاں پہ. میں کرتا رہا پی ٹی وی، میرا آغاز پی ٹی وی سے ہوا. جیو پر جو ہم نے یہ ڈسکشن کیا، ہم ہر پروگرام سے پہلے ڈسکشنز کرتے تھے، تو اس میں کوئی ڈکٹیشن نہیں تھی. یعنی آپ نے ایک بات کہی، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے ایک بات کہی، تو یار یہ رانا صاحب کی بات اس میں جان ہے، یار ایسے کرے. تو ہم نے صرف ایک کام کیا جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹل آف آئیڈیاز. یہ بیٹل آف آئیڈیاز تھا الف اور کچھ نہیں. اور اس میں کسی کی طرف سے اوپر سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، وہ ہم نے خود کیا. تو ہم بات کریں پورے میڈیا کی، ہم صرف جیو کی بات نہیں کر رہے. بالکل ہم تو اس کا حوالہ کیونکہ ریفرنس وہی بنے گا. پھر ہم جب آغاز ARY جب میں گیا تو وہ اسی پروگرام کو یا اسی فکر کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کی. لیکن میڈیا دیکھیے جو کام ہمیں خود نہیں کہنی چاہیے، یہ بات ہمیں نہیں پتا ہم نے اچھا کیا یا برا کیا جو اوپن ڈبیٹ کا آغاز کیا. لیکن کیا پاکستان میں پچھلے 25 برس میں اوپن ڈبیٹ کے لیے جو ماحول تھا 25 سال پہلے آج سازگار ہوا، مزید بہتر ہوا یا مزید بدتر ہو گیا؟ جو اس وقت گفتگو کا ماحول، وہ میڈیا پر دین پیش کرنے کا ماحول کہ آپ دین کو، یعنی جسے میں نے کہا نا کہ میں اختلاف کروں آپ سے، آپ مجھ سے اختلاف کریں، یہ مجھ سے اختلاف کریں دینی موضوعات پر. جو ہم نے کیا نا، جیسے آپ نے بھی حوالے دیے، مہدی حسن، ڈاکٹر لال خان، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام، جاوید غامدی صاحب گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کسی نے کہا، آپ جیسے آپ نے دوستوں میں کہ جاوید غامدی صاحب اچھا بولتے ہیں، میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، لاہور میں تھے. تو میں نے کہا یار ایسا ہے کہ جب بھی کراچی آئیں میری ملاقات کرا دیجیے گا. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ملاقات کرا دی، مجھے بہت اچھے لگے. یہ 2002 کی بات ہے. الف تشریف لائیے آپ پروگرام میں. الف یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا. غامدی صاحب بہت شائع تھے، ٹی وی سے میڈیا سے بہت شائع. ان کو منانے میں وقت لگ گیا. وہ ٹی وی پہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مائک کیسے لگتا ہے. یعنی یہ معاملات تھے. وہ 2002 یاد آ گیا مجھے. تو غامدی صاحب آئے اور کا مکالمہ کریں، آئیے بیٹھے. تو وہ جانے حیا ایسا کھلا تو وہ اچھا لگا. آئیں مکالمہ کرے، دلائل بس یہ کہ بنیاد دلیل ہو.
اچھا، اب اس میں سوال یہاں پہ یہ ہے، سوری شکیل صاحب میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، کہ جیسے یہ 2001 الف، صحیح، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کچھ موضوعات ابھی یاد ہیں جو الف کے موضوعات رات 10 بجے نیشنل ٹیلی ویژن پہ وہ ڈسکس ہوئے، جو شاید آج سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ مین اسٹریم میڈیا میں وہ موضوعات سیریس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ہمیں تو پروگریس کرنا چاہیے تھا نا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو ہم نے ریگریس کیا. جو سب سے بڑا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے الف کے وہ پروگرامز اس لیے کر لیے کہ جو سوسائٹی تھی، پاکستانی سوسائٹی ان جنرل، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکی، وہ اوور ویلم ہو گئی، اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یا اس سوسائٹی میں ڈسینٹ اور ٹالرنس کی اسپیس زیادہ تھی کہ جو کم ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گئی. ان دونوں میں سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا چیز تھی؟ کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئی. یہ بھی سوال بہت اچھا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہماری رائے تھی کہ ایسے پروگرام کیے جائیں جس میں وہ تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس جسے کہتے ہیں نا، کہ اس انداز سے ہم پروگرام کریں کہ میں آپ کی بات بھی سنوں، آپ کی بات بھی سنوں، آپ کی بھی سنوں، اپنی بھی رائے دوں، اور پھر کنکلوژن پہ جب پہنچوں تو بتائیں ہم آڈینس کو، ناظرین کو اپنے، کہ جناب یہ گفتگو ہوئی. اس کی ایک وجہ تو یہی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ پاکستان میں اوپن ڈبیٹ کا آغاز ہو. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی اتنی زیادہ خراب نہیں تھی جتنی آج ہے. میں آپ سے عرض کروں بڑے مزے کی بات، اس وقت بھی خراب تھی سوسائٹی، لیکن میں نے کہا جتنی آج خراب ہے. تو ہم ڈرتے تھے پروگرام کرتے ہوئے. پھر وہ ایک ہمارا جیو کا سینسر بورڈ بھی ہوتا تھا، وہ اسے ایڈٹ کرتا تھا. اس کے باوجود یہ تھا کہ اوپن ڈبیٹ ہے، اب کہاں تک کاٹے گا وہ ایک امریکہ میں ہمارے دوست عارف الحق عارف، وہ تھے چیئرمین سینسر بورڈ کے. تو ہم لوگ یعنی جو آج کے بہت اہم نام اس وقت بھی اہم تھے لیکن اب اور اہم ہو گئے. تو ہم لوگ جب بات کرتے تھے کھانا وانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر، یہ یعنی حامد میر، سہیل وڑائچ، ناصر بیگ چغتائی، افتخار احمد اور کچھ لوگ، اور ظاہر ہے یعنی میر ابراہیم جو ہمارے چیئرمین جیو کے مالک. تو گفتگو ہوتی تھی تو ذہن میں یہ آتا تھا، اور گفتگو میں یہ آتا تھا کہ ابھی ذرا سوسائٹی ہے نا، ذرا وہ کروڈ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہتری آ جائے گی. تو ہم ڈرتے تھے کہ یار یہ جملہ زیادہ تو نہیں ہو گیا. بڑی ڈسکشنز ہوتی تھی ہماری لمبی لمبی. تو آج ہم انہی لوگوں کے ساتھ جو بات کرتے ہیں کہ 25 سال پہلے ہم لوگ یہ باتیں کرتے تھے. 25 سال، اس میں سوال کا جواب بھی ہے. تو 25 سال گزرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے، اس وقت ہم یہ بات کرتے تھے کہ رک جائیں، یہ 20-25 سال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو ہماری آڈینس ہے، ناظرین ہیں، ان کی گرومنگ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہ دیکھیے ابھی کوئی مسئلہ نہیں، بس اپنا کام ہم کرتے رہیں. کیا گرومنگ ہوئی؟ نہیں ہوئی. اب جو سوال آپ لوگوں کا ہے، کیا میڈیا اپنا کردار ادا کر سکا؟ پھر ایک بات ابھی گفتگو میں نہیں آئی، وہ یہ کہ میڈیا مالکان جو پالیسیز ڈکٹیٹ کراتے رہے، کیا ان کی ترجیحات میں کہیں گرومنگ ہے، یا دین کا وہ پیراڈائم جو اصل پیراڈائم ہے، جو دکھانا چاہیے، جو دین کا کینوس ہے، جس میں میں نے ابھی کوئی 2 4 5 8 موضوعات کی بات کی، فائنینس، اب دین، طرز حکمرانی وغیرہ، کیا شرعیت ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں، یعنی پاکستان میں، کہ یہ جمہوریت خلاف دین تو نہیں ہے، یعنی ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے. یہ کیا بات ہے؟ تو کچھ چیزیں بالکل سیدھی ہیں، ان پر ڈیبیٹ اس لیے کی جائے کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر ہم 25 سال میں عوام کو ایجوکیٹ کرتے تو سوسائٹی، ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ 24-25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اس میں لوگ ان میں گداز پیدا ہو، سمجھ. میں آپ کی بات سنوں تو صحیح، میں تو اس وقت آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا.
میں نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن مایوس کن نہیں ہے. اپنا کام کرتے رہنا ہے. اپنا چینل لانچ کرنا چاہیے. یا پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ، سوشل میڈیا پر وہ لوگ چل رہے ہیں اور وہ لوگ ہٹ جا رہے ہیں کہ جو دین کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، دین کو جنہوں نے کھلواڑ بنا دیا. آپ دیکھیں اب سوشل میڈیا میں جو لائکس آ رہے ہیں یا جو کلکس ان کے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے ہیں کہ جو بس کیا ان کے ذہن میں بڑے موضوعات ہیں؟ کیا وہ آج جنہیں لمحے موجود میں زندہ ہیں، آج کے مسائل سے واقف ہیں یا نہیں؟ مسلکی بنیاد پر کبھی دین پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. مسلک پر گفتگو وہ کرتا ہے جو قرآن نہیں جانتا. شکری صاحب یہ اچھا نہیں ہاں شریف صاحب مسلک پہ گفتگو سب سے زیادہ آپ ہی کرتے ہیں. میں دین پہ نہیں کرتا ہوں. اچھا سر، یہ اب جیسے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس بدعت حسنہ کی موجد آب ہے ماشاء اللہ سے نا، قومی میڈیا پہ مذہبی موضوعات پر مکالمہ یہ سارا، اور انشاءاللہ جب تک یہ رہے گا آپ کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اچھی وہ تھی نا بدعت حسنہ. میں نے اسی لیے نا کہ اچھی ایک آپ اس کی موجد ہے اور ایک اچھا کام تھا نا وہ. نہیں تو کیا دین کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. بدعت کیسے ہوئی؟ وہ میں تو تقسیم کر رہا تھا نا، سیئہ اور حسنہ والی. میں نے کہا حسنہ والی بدعت ہے، اچھی والی بدعت، جس میں حضرت عمر نے کہا تھا نا نعمت هذه البدع، تراویح. کیا بات ہے، کیا اچھی. تو میں اس مفہوم میں واہ واہ. ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کے بعد جیسے اولین آپ ہیں، آپ نے بہت بھرپور جو آپ کے پروگرام اس وقت کے بھی ابھی چینلز آپ یوٹیوب پہ کافی چیزیں موجود ہیں جس میں آپ ایسے زبردست مہمان بھی، آپ کا انتخاب بڑا خوبصورت ہوتا تھا اور موضوعات بھی، اور بالکل یعنی اگر صرف مذہبی لوگ نہیں، جیسے رانا صاحب نے بتایا نا کہ لبرلز بھی، ترقی پسند لوگ بھی، دین بیزار بھی، دین پہ شدید متنفر لوگ بھی. تو یہ ایک بہت اعلیٰ معیار تھا. پھر میرا خیال 2010-12 وغیرہ میں کچھ اور لوگ بھی اسی پیٹرن پہ شاید کچھ پروگرامات شاید شروع کیے میرا خیال سے، یعنی اس طرح لوگوں کو بیٹھا کے شاید خورشید صاحب وغیرہ نے کچھ اس طرح کی نہیں، وہ میرے بات کیا. جی وہی میں نے کہا نہیں، وہ 12 نہیں ہے، وہ 5. اچھا، میں نے مطلب آپ کے بعد ہی یہ شروع ہوا، لیکن وہ چلا نہیں پائے. تو میرا سوال سر یہ تھا نا کہ اب یہ اتنا اچھا آپ لوگوں نے کیا، پھر ابھی آپ جیسے تھوڑا سا مایوسی بھی آپ نے کہا کہ بہتری نہیں آئی، اب ہم تھوڑا زوال پہ اس معاملے میں، تو کیا وجہ ہے؟ اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے معاشرے پہ، اہل علم پہ، عام لوگوں پہ، جو آپ لوگوں نے مل کے محنت کی، آپ نے خود ذاتی طور پر؟ میں نے ابھی جیسے عرض کیا تھا نا ترجیحات، میں نے ابھی جو بات کی تھی، میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا. پھر آپ نے جس پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کی آپ نے یہ آیت تلاوت کی تھی. آپ نے دیکھیے ڈیویٹ کر دیا معاملہ. جو بیج ہم نے بویا تھا وہ کہاں آگے چلا. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا ہمارے بعد 2005 میں چھوڑ دیا جیو، اور میں چلا گیا 2005 جولائی میں ARY. تو یہ الف جو پروگرام تھا وہ کسی اور اینکر کو دیا گیا، کیا وہ چلا پائے؟ پھر ایک دن یہ آیا کہ جیو کے مالکان نے انہیں بلایا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے باہر کا راستہ. ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، پین لینا پڑتا ہے. اصل چیز کنسسٹنسی نہیں، بلکہ اس کے لیے صحیح لفظ ہوگا پین لینا پڑتا ہے. کیا پین لینے پہ تیار ہیں لوگ؟ کتنے دینی پروگرامز کے جو اینکرز ہیں پورے پاکستان میں، جتنے دینی پروگرامز کر رہے ہیں، ان کی اکثریت ایک صفحہ قرآن کریم کا نہیں پڑھ سکتی. ایک جتنے اینکرز ہیں پاکستان میں نے ان سے بات بھی کی ہے، کئی لوگوں سے، دوست ہیں ہمارے، کہ تم اپنی گفتگو میں قرآن کیوں نہیں لاتے؟ تمہارا پورا پروگرام ہو جاتا ہے اور قرآن ہی نہیں آتا گفتگو میں. تو یہ کیا کیسا دینی پروگرام ہے کہ قرآن کو ہٹا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
نہ ہونے کے برابر ہو اور جو عہد کا لمس ہے وہ نہ ہو آپ کے پروگرام میں. یعنی قرآن کو لمحہ موجود سے جوڑنا یہ کام ہے نا. یعنی سر اب چینل مالکان یا وہ تو ظاہر کاروبار بھی کر رہے ہیں نا, تو ان کی تو خواہش یعنی وہ تو اسی طرح کے پروگراموں کو رکھنا چاہیں گے جس میں لوگ دیکھیں گے, دو لوگ دیکھیں. میں نے ابھی یہ بات عرض جی, کی تھی نہیں تو اب اس میں کیا یہ وجہ تو نہیں کہ جو آیتیں پڑھنے والے لوگ ہیں یا اس طرح ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے, اور جو ذرا دوسری ٹائپ کے بات سوشل میں نے ابھی کہ سوشل میڈیا پہ تو ہم بعد میں آئیں گے, ہم تو ابھی نیشنل میڈیا کی پورا نیشنل آج جو سوشل میڈیا پیش کر رہا ہے وہ وہی پیش کر رہا ہے جو بکنے والی چیز ہو. تو نیشنل میڈیا پہ وہی چیز آ رہی ہے جو بکنے والی ہو. جو آپ نے بات کی نا, میں نے بھی عرض کیا کہ میڈیا مالکان, اب آپ دیکھیے رمضان ٹرانسمیشن, چھوٹی سی بات کروں, ایک چینل نے صرف رمضان کے ایک مہینے میں 1 ارب روپے صرف کمرشل سے, اشتہارات سے کمائے. یہ یعنی کوئی یعنی ٹو بی ایگزیکٹ 95 کروڑ سے 1 ارب. اب آپ دیکھیے نا, میں بہت ہی دل سوزی کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا. تو یہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, وہ کثیرہ لے رہے ہیں اسی لیے. اب آپ اس میں لیکن میں ایک بات جو اس سوال سے جڑی ہوئی ہے, مجھے مطلب یہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ ہمارے یہاں جو مذہبی پروگرامز کرنے والے لوگ ہیں ان کا ظاہر ہے کہ وہ مطالعہ, یہ ساری چیزیں, محنت کرنا, یہ سب کچھ چیزیں آپ نے بیان کی. ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ بہت محنت کرتے ہیں اپنے پروگرام کے لیے. جی, آپ کی نیاز قرآن پیش ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ نیاز مندی کی وجہ سے ہمیں وہ وقت ہمیں خود بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم کبھی آپ سے ملنے گئے تو آپ کی ٹیبل پر کتابیں رکھی ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ اٹھ کے ہم سے بات کرنے کے لیے آئیں. لیکن وہی انیق احمد جو اتنی تیاری کرتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, وہ انیق احمد انہوں نے وہ مکالمے کا پروگرام چھوڑ کے, آپ نے بھی تو اپنے آپ کو ایک محدود نہیں کر دیا. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اب مایوس ہو گئے کہ وہ مکالمہ نہیں, وہ میں فیصلہ کر نہیں سکتا تھا نا, یہ مالکان فیصلہ کرتے ہیں. میں آج بھی یہ چاہتا ہوں, اور جب میں نے چینل سوئچ کیا تو میں نے وہاں یہ بات رکھی, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, جو میں تو یہی چاہتا ہوں نا, اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو, اختلاف ہو, اختلاف میں حسن ہو. لیکن جب مینجمنٹ اختلاف کرے اس بات سے تو پھر میں کیسے کر سکتا. الف تو دینی پروگرام نہیں تھا یا مذہبی پروگرام نہیں تھا, پیام صبح تو ایک ہم اس کو کہیں گے کہ وہ تو ایک ریلیجیس پروگرام. میں اپنی چینل کی پالیسی, کیونکہ میں ملازم ہوں, تو آپ جانتے ہیں کہ ملازم کی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں. لیکن اگر بھئی ذاتی رائے آپ نے, تو میں آج بھی الف کی طرح کا پروگرام دیکھنا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن پر, جو پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اس میں ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب الف جیو پہ چل رہا تھا, آف کورس ایک تھا چینل جیو ڈومینیٹ کر رہا تھا, تو پھر الف کو دیکھا جا رہا تھا, لیکن اس چینل میں بھی الف نمبر 1 ریلیجس پروگرام نہیں تھا. جب ریلیجس کے موضوعات ہوتے تھے, اس کی جگہ پر ایک دوسرا چینل, دوسرا پروگرام, ایک مرحوم اینکر صاحب, وہ نمبر 1 ہیڈ تھے. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے, جیسے آپ نے شروعات میں بات کی تھی کہ لوگوں میں تاثیر ہوتی ہے, قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں, مگر بحیثیت ایک سوسائٹی ہم نہیں چاہتے, ہماری یہ پریورٹی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے سیریس اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے لیے ثواب کے لیے ہم سن لیں گے اور چھوٹے چھوٹے موضوعات دیکھتے, لیکن کسی ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ اور وہ ہمارے قوم کی ڈائجسٹ نہیں کر پاتی. اور اسی لیے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی ان معاملات کے اوپر کلکس ہوتے ہیں, ویوز آتے ہیں, جو کہ شاید بہت زیادہ جو ہم یہاں پہ تذکرہ بھی نہ کریں. جی ہاں. Do you think that as a society, religion is like an entertainment for us? مطلب یہ کہ اب میں اس پہ کیا عرض کروں, نظر تو یہی آ رہا ہے, نظر تو. اچھا, تو پھر اس وقت اگر یہاں پہ سوری, یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں, کہ اگر نظر یہ آ رہا ہے کہ مذہب ایک حلال قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے ہماری,
ریلیجس انٹرٹینمنٹ بنا دی گئی ہے. کیا مذہب صرف اور صرف اس سوسائٹی میں ایک بڑے ہم اس کینوس پہ دیکھیں تو معتبر ہونے کا ایک ذریعہ ہے، کمزور ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک عزت مل جاتی ہے اور کیونکہ ایک نارم ہے تو وہ کرنا ہے، یا مذہب ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسی ریچولس کے سے ہٹ کے کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پورے آپ کے خواص اور عوام دونوں. جی بالکل یہ ہے. اچھا، عزت مل جانا اور تعارف حاصل ہو جانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کی اچھی بات کی، اچھا حوالہ دیا، اور یہ کہ ہماری ریٹنگ جو الف کی ریٹنگ نیچے ہوتی تھی، اور ایک وہ مرحوم اینکر. دیکھیے سوسائٹی کے ٹرینڈز ہوتے ہیں. ہمارا پروگرام جیسا بھی تھا اس میں سوچنے سمجھنے کی دعوت دی جاتی تھی. تو ریلیجس انٹرٹینمنٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا. وہ جو مرحوم اینکر کام کرتے تھے تو وہ دو مختلف فقہوں کے لوگ بٹھا دیے، چند سوالات لیے اور ہلکا پھلکا انداز اپنایا، تو عوامی سطح پر پذیرائی کچھ اور چیز ہے اور انٹلیکچوئل گفتگو کچھ اور چیز ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی کروڈ مثال پیش کروں. پاکستان کا اس وقت ایک بہت بڑا نام ہے دین کے حوالے سے اور دین کی تفہیم کے حوالے سے. ان کا نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی. ان کا پروگرام، یعنی ہم سپوزنگلی وہ پروگرام جا رہا ہے آن ایئر، اور برابر میں کوئی ریلیجس انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے برابر کے چینل پر. ریٹنگ کس کی آئے گی؟ انٹرٹینمنٹ چینل کی آئے گی نا، جس پہ مذہب میں یار کبھی بھی عوام کی اکثریت نہیں بنتی. ایک بات تو یہ. ایک اور بات جو کہی تھی نا کہ دین میں تاثیر خدا، اب میں اس بتاتا ہوں اس بات کو، اس کو ذرا کھولتا ہوں. میں نے بھی بات کی، آپ نے حوالہ بھی دیا کہ صاحب یہ جب قرآن پیش کرتا ہے آدمی تو اس کی تاثیر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب پبلک میڈیم کی بات میں نہیں کر رہا تھا. وہ سوال میرا خیال آپ نے رکھا تھا نا کہ جب اب جنرل سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم بیوروکریٹ سے بات کر رہے ہیں، یعنی 100 افراد بیٹھے ہوئے ہیں یا 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹیرین سے بات کر رہے ہیں. ٹی وی یہ پبلک میڈیم ہے نا، تو پبلک میڈیم، وہ کراچی سے خیبر تک ایک بات چل رہی ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے. تو یہ مقبولیت، عوامی مقبولیت ہو سکتا ہے میرے فائدے میں بہت ہو، دین کے لیے نقصان دہ. بات کون سی پیش کی جا رہی ہے؟ جیسے میں نے ابھی انٹرو میں کچھ یعنی انٹرو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ دین کا جو کینوس ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. تو دین کا جیسے چند موضوعات میں نے بیان کیے تھے. اب یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں یا نیشنل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، ہلکی پھلکی چیزیں یہ ڈال دو، کوئی اختلافی بات ڈال دو بیچ میں. آپ امت کو جوڑیں، امت میں انتشار نہیں پیدا کریں اپنے کسی بات سے، کسی جملے سے. اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے اندر اتارنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں ہڈیاں پگھلانی پڑتی ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی پروگرامز وغیرہ، پھر آپ نے بتایا تھا کہ آپ بہت پہلے بھی گھر آئے تھے، کتابیں وغیرہ. رانا صاحب الحمدللہ، اور یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 4000 سے زیادہ پروگرام آن ایئر ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہوا کہ جو بغیر پڑھے کیا ہو. یعنی آج جو پروگرام میں نے کیا ہے وہ بھی پڑھ کر کیا ہے. یعنی کم از کم کوئی 7-8 تفاسیر کے مختلف مفسرین نے کیا کیا اس پہ لکھا ہے، اور اس پروگرام کو، یعنی اس موضوع کو، اس آیت کو میں آج سے کیسے جوڑوں گا. تو جب تک میں جو بڑی تفاسیر ہے اس آیت کے حوالے سے، اب وہ تفاسیر سامنے رکھ دی میں نے اور وہ آیت نکالی، ہر تفسیر میں اس آیت کے تعلق سے کیا لکھا ہے تو اس کو میں بیان کرتا ہوں.
اور یعنی علماء کے سامنے سوالات رکھتا ہوں. اچھا، اب آپ نے جیسے ایک بات کی، یہ سوال گو کہ زیادہ بہتر انداز سے شکری صاحب رکھ سکتے ہیں، کیونکہ شکری صاحب اس چیز کو خود دیکھتے ہیں، خود ان کا اپنا چینل جو ہے اس پہ اس پوری ڈسکشن کو لے کر چلتے ہیں. مسئلہ آپ جیسے اب تو مسئلہ ریٹنگ سے نکل کر جو ہے وہ وائرلٹی پہ آ گیا نا، کہ کیا چیز وائرل ہو رہی ہے اور کیا لائک زیادہ ہو رہا ہے، سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے معاملے پہ اکثر ایک تو تنازعات اور مسلکی جو تنازعات ہیں اس پر زیادہ لوگ اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بنیادی طور پہ ہماری سوسائٹی مذہبی سے زیادہ مسلکی سوسائٹی ہے، اور اس کے مسلکی جو تعصبات ہیں وہ بہت زیادہ، وہ مذہب سے زیادہ گہرے ہیں؟ اور پھر اس میں جو سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ آپ ایک طریقے سے ہمارے اور ان کے درمیان پل ہیں، وہ ہیں مذہبی جو ہمارے رہنما ہیں، علماء ہیں. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ سوسائٹی کو مسلکی رکھنے میں اصل جو بنیادی کردار ہے وہ ان لوگوں کا ہے؟ یقیناً لیکن جس طرح ہم نے کام کرنے کی کوشش کی اور اب بھی کر رہے ہیں. آج یہ بتائیے، اب تھوڑی سی تعریف اپنی بھی کرنی چاہیے کہ آج ہمارے پروگرام کے علاوہ کون سا پروگرام ہے پاکستان میں کہ جس میں بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن پہ بات کرتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں. لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا اپنے آڈینس میں ہوتے ہیں تو وہاں قرآن آگے کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں قرآن آگے کیوں نہیں ہوتا؟ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امت کو جوڑا جائے، امت کو تو توڑا نہیں جائے. مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. یہ کیا چھوٹے چھوٹے پاکٹس، کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے گا؟ یہ پاکٹس، یہ کیا ہے؟ آپ اپنا ایک الگ مسلک، یہ الگ میں الگ، اور ہم سب دین سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب کی منزل ایک ہے. بڑی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری علماء کی ہے. اس میں علماء کے بڑے یعنی مفید کام ہو رہے ہیں. دین کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے معزز علماء نے. لیکن جو ہم جس کینوس پہ بات کر رہے ہیں نا، وہ کینوس ذرا سا اوپر ہے. پاکستان میں فرض کیجئے 1 لاکھ علماء ہیں، 1 لاکھ علماء ہے نا، زیادہ ہیں. 1 لاکھ کا 1% شریف صاحب کتنا ہوا؟ 1000. کیا آپ کو پاکستان میں ایسے 1000 علماء نظر آتے ہیں جو ہم نے گفتگو کی اس سے قریب ہیں؟ 1% کی بات میں کر رہا ہوں. بڑے موضوع آج کے یہ AI، ابھی ایک موضوع میرے ذہن میں ابھی آیا ہے، تو میں تو گڈ گورننس کی بات کر رہا تھا، میں کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا تھا. AI 10 سال بعد AI اڑا کے رکھ دے گا سب کو. تو دین کو محفوظ کرنا یا دین کا دفاع کرنا 10 برس بعد کتنا مشکل کام ہوگا. کتنے علماء ایسے ہیں شکری صاحب کہ جو AI سے واقف ہیں؟ یہ چیلنج ہے. میں جیسا بھی عرض کر رہا تھا، میں درمیان میں ایک بات کی تھی کہ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی ہے نا، وہ ہونی چاہیے، لیکن تھرو ڈیوائن گائیڈنس. یہ آپ کو بتانا پڑے گا دین پیش کرنے والے کو، وہی خدا بندی کیسے گائیڈ کرتی ہے ہمیں. عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے مجھے، اگر میں دین پیش کر رہا ہوں تو مجھے میری تیاری مکمل ہونی چاہیے. سوالات بچوں سے سوالات لیں اور مونولوگ نہ کریں، ڈائلاگ کریں. صاحب ایک سوال یہاں پر ہے نا، اب جیسے رانا صاحب نے جو جس سوال کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں مسلکی اس پہ زیادہ وہ ہے، دین پہ نہیں ہے. تو ایسے آپ کا تو تمام مسالک کے علماء اور اتنے سالوں سے آپ صرف یہ پروگرام کرتے ہیں. یہ میرے ذاتی دوست ہیں جی. تو اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا، یعنی اندر کی بات یہی ہے نا کہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اور دین مساوی ہے،
یعنی آپ مسلک کی بات کر رہے تو گویا کہ آپ دین ہی کی بات کر رہے ہیں. یقیناً یہ وجہ نہیں ہے. یقیناً یہ یقیناً، لیکن سوال اور کیا یہ غلط ہے یہ نہیں، سوچنا؟ دیکھیے یہ غلط ہے یا کیا صحیح ہے، ریپرکشنز کیا ہیں. اور جو دین کا پیراڈائم ہے یا دین کا جو کینوس ہے، دین جس وسعت کی بات کرتا ہے، کیا وہ وسعت پیش ہو رہی ہے؟ کیا وہ سامنے آ رہی ہے؟ اب بہت ساری آیات میں اس سلسلے میں نا یہ پیش کیا. اقبال تو بہت پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اور قرآن کریم تو اندر اتارا تھا انہوں نے فرمایا تھا نا کہ یہ میری شاعری قرآن کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام. تو ایک جو بڑا جیسے اب ان کا صرف ایک مصرع میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی. اب اس پر گفتگو کبھی دیکھی آپ نے کہ میرا مقام کیا ہے؟ ایک تو انسان کی حیثیت سے میں کتنا بلند ہوں، اوپر سے میں مسلمان ہوں، تو ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی. اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. میری سمجھ میں آئی یہ بات؟ چلیے دور کی بات چھوڑے اس کو، ان سب باتوں کو. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اتفاق یعنی متفق علیہ ہے یہ بات. وہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث حنفی مالکی شافعی حنبلی سب ایک. نماز پڑھ رہا ہوں میں، آپ، ہم لوگ اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ باندھے اور الحمدللہ رب العالمین ثنا پڑھ لینے کے بعد ہم نے کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. 99% لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا. جن کو آتا ہے اب ان سے پوچھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک سب نے اللہ کی تعریف ہی تو کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ نازل فرما رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. اللہ کی وہ کون سی تعریف تھی جو آدم سے لے کر مسیح علیہ السلام تک نہیں ہوئی تھی؟ کوئی ایک تعریف باقی تھی اللہ کی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اور کیا یعنی امت محمدیہ، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں. قرآن آخری کتاب ہے، پیغمبر آخری رسول ہے، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے نا. تو کیا وہ حمد اللہ کی میری سمجھ میں آئی؟ ابھی میں صرف پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں. قرآن کریم میں ہزاروں نہیں لاکھوں مقامات ہیں، لاکھوں مقامات کہ جس کو آدمی یعنی وابد حتی یاتے عقل یقین، اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یہ موت آ جائے. یقین موت کے معنوں میں اللہ لا رہا ہے نا یہاں پر، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ اکبر. کیا ہم جب پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، وما قدر اللہ آپ کا قدر ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا مکالمہ آپ فرما رہے ہیں. اچھا پھر اس میں بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب رب کے نام سے نا جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. اللہ کا ذکر ہے، کئی معنوں میں ذکر ہوتا ہے، کئی انداز سے ذکر قرآن کریم. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے، آپ کی قوم کون؟ ہم لوگ ہیں آپ کی قوم. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. ہم نے قوم نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے رب، میری قوم نے
اس قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ سے مخاطبت ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کناں ہیں ان میں ہم شامل نہ ہوں. بس یہ دعا ہے کہ ہم شامل نہ ہوں. تو قرآن کریم جو آپ نے بات کی نا ابھی آپ لوگوں نے کہ مسلک اور دین، دیکھیے مسلک کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے میری گفتگو سے میرے مسلک کو، لیکن دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دینی فکر کو نقصان پہنچنے. تو کینوس بڑا کرے. ایک 5 سال کا بچہ بھی جو کلاس 1 کا بچہ ہے سیرت پہ لکھے گا، کیا لکھے گا وہ، اس کا لیول کیا ہو. ایک میٹرک کا بچہ وہ بھی سیرت پہ مضمون لکھے گا. ایک ماسٹرز کا جو بچہ وہ بھی لکھے گا. ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی سیرت پر بات کر رہا ہے. پوسٹ ڈاک کرنے والا وہ بھی لکھے گا. لیول کا فرق ہوگا نا. تو قرآن کا جو لیول ہے نا وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اللہ کی طرف جو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو کیا نظر آتا ہے کیا ہمیں؟ یہاں ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ابھی آخری جس موضوع پہ بات ہوئی نا، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جن کارخانوں سے مال تیار ہو کے آتا ہے ادھر مسئلہ ہے، وہاں پر قرآن ایک تو نہیں ہے، جو ہے بھی تو اس، اب جیسا میں تو خود تجربے میں ہوں نا، تو وہاں جو اختلافی مسائل آتے ہیں جو فقہی خاص طور پر یا کوئی اس پہ تیاری کروائی جاتی ہے، جو ہے وہ پورے ہفتے 20 دن لگاتے بہت سارے مسائل ہیں، اور جہاں پر ہم مسائل پہ گفتگو نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی کیا تبدیل کرنے کے لیے آپ ایک بہت بڑے ایک مذہبی دانشور اور اس کے طور پر آپ کیا مشورہ دیتے اہل الباب حل و عقد جو مدارس کے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ذرا اس کو کیسے تبدیل کرے بچوں کو اپنی تعلیمی نصاب. ایک تو یہ سر، دوسرا جو آپ نے آیت پیش کی ہے یا ربی قومی، تو یہ ایسا نہیں ہے مکے کے مشرکین کے لیے نہیں تھا؟ یہ نہیں، یہ تو ایک ظاہر ہے کہ آپ تو عالم آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن صرف ایک زمانے تک محدود نہیں ہوتا. صحیح نہیں ہوتا، وہ تو ایک واقعہ کوئی بات، لیکن عموم پر اطلاق ہوتا ہے نا. ظاہر ہے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں. یہ جو نصاب والی بات تھی وہاں پر میں اس پہ آتا ہوں. اس کا حل بہترین بات، پہلی بات آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے سمپل بات ہے، اور اس بات کو ہم کوئی 20 22 23 24 سال سے کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. بچہ آیا اسکول گیا 5 سال کی عمر میں، تو وہ 5 سال سے لے کر انٹر تک اس کو مدارس وغیرہ وغیرہ کہیں اور نہ بھجوایا جائے، وہ پڑھتا رہے. اور جب اس نے انٹر کر لیا، جیسے ہم FSC میں بچہ جاتا ہے نا، ہمیں ڈگری کرنی ہے، IT میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، ہم اس کو میچور ہونے دیں، اس کو دنیاوی تعلیم، حالانکہ تعلیم دنیاوی دینوی کچھ الگ نہیں ہوتی، دنیاوی تعلیم بھی دین کا حصہ ہے. دنیاوی تعلیم کو دین کا خادم بنانا ہے. جب اس نے انٹر کر لیا، FSC کر لی، اب آپ کو یعنی میرے بچے کو عالم دین بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، IT ایکسپرٹ بننا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ کراچی سے خیبر تک ایک نصاب تعلیم جب تک نہیں ہوگا، آپ مجھے بتا دیے دنیا میں کہ ایک نصاب تعلیم کہاں نہیں ہے، یعنی جہاں نہیں ہے اور وہ ترقی کر لی انہوں نے. ایک نصاب تعلیم ہوگا ڈفرنٹ. اب تو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہیرو بھی مختلف ہو گئے نا، ہمارے ہیرو بھی مقامی ہو گئے. کینوس بڑا ہو، سوچنے کا لیول بڑا ہو. مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی نا، وہ بہت صحیح بات کی آپ نے. ہمارے پاس جو 6 سال 7 سال 8 سال یا 10 سال میں جو بچہ جا رہا ہے مدرسے میں، اب اسی میں آگے بڑھ رہا ہے. اچھا پھر وہاں جو کیا اسے یعنی مطالعے کی سب سے نچلی سطح ہے یہ اخبار پڑھنا، کیا وہ اخبار تک پڑھ رہا ہے؟ آپ تو بہت بڑی بات آپ نے کی، اور میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. اپنے مسلک کی تعلیم یا اپنے مسلک کو اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تو میں تیار ہو گیا. لیکن مجھے تو قرآن، جیسے میں نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین، ابھی میں 50 آیتیں ایسی بیان کروں کہ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے.
اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا. مجھے اللہ، میں کرکٹر، مجھے اللہ نے لارڈز میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے معرفت نہیں ہے، میں لانڈی میں کھیل کے خوش ہو رہا ہوں. یہ ہے مقام مسلم، کہ مقام مسلم ہے کتنا بڑا. تو ہم اپنے بچوں کو ایک تو یہ بتائیں اس قرِ قلم کے ذریعے کہ بیٹے یا بیٹی تم معمولی نہیں ہو، تم اپنا جو ویژن ہے نا اس کو بڑھاؤ. اور تم کیا یہ ڈگری لے کر، ڈگری کو چیک بنا کر اسے بھنانے کے چکر میں کہ مجھے ملٹی نیشنل میں جاب مل جائے، مجھے کسی اچھے بینک میں جاب مل جائے وغیرہ وغیرہ، اور میں صبح کو ٹائی وائی لگا کر میں جاؤں. اس کو اور میں کھولتا ہوں اس بات. مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ غیر مسلم ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام مائیکل رکھا گیا. تو مائیکل عبداللہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، بوڑھے ہوئے. عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا اور مائیکل کا بھی انتقال ہو گیا. تو دونوں میں کوئی فرق رہا یا دونوں میں کوئی فرق اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اگلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتی ہے عبداللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کو کیسا دیکھنا؟ بس اتنی سی بات. اور قرآن اسی کا نصاب ہے. قرآن یہ جو اسی کا چکر یہ لوگ لگا نصاب، رہے ہیں نا ادھر، قرآن اسی کا نہیں جاوید نصاب. صاحب بس میں آخری اسی چونکہ متعلقہ ہے تو میں نے کہا ربط نہ اچھا، آپ کر نے دیں. مجھے جاوید صاحب کہا. نہیں ہاں ان کو اچھا مجھے کہا بس جن کو ایک اور مرتبہ جاوید صاحب کے ساتھ ہی زیادہ ادھر ہوا نا اس لیے. یعنی احمد جاوید صاحب ایک نعمت ہیں کوئی شک نہیں. بالکل. اور ہمارے استاد ہیں، ہم سب کے استاد ہیں. اور سب سے زیادہ میں نے احمد جاوید صاحب سے سیکھا ہے. جیسے سر تو اب ایک تو یہ تو ہم نے مدرسہ والوں کی تو شکایت آپ سے لگا دی نا، اب جو غیر مدرسے والے ان کی بھی ہم آپ سے ایک شکایت، یعنی آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں. یعنی جو پولیٹیکل اسلام والے، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، ایک تو یہ لوگ، ایک جنہوں نے کہا یہ کیا تم رفع دین اور غسل اور جنازوں کے مسائل میں پڑھے ہو، دین تو یوں ہے. وہ پھر داعش، ٹی ٹی پی، افغان طالبان، ولایت فقیہ والے شکل. تو اب کہاں جائے بندہ؟ درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، تو بندہ ہوں کتنے جائے؟ تو انہوں نے بھی تو کوئی اچھے نتائج نہیں دیے نا سر. ان سے مکالمہ کیا جائے جو، اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ آپ نے ابھی جو بات کی لفظ استعمال کیا تھا ارباب حل و عقد، یہ ان کے تعلق سے یہ بات ہے. دیکھیے مکالمہ قرآن فرما رہا ہے کہ صلح میں خیر ہے نا، قرآن فرما رہا نہیں، تو انہیں ایک پیش پہ لایا جائے اور کافروں سے، مشرکوں سے گفتگو ہوئی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تو یہ ہیں تو ہمارے ہی لوگ نا، وہاں یہود اور نصارہ سے، مسیحوں سے بات کرنے کی، چلے ہم آئیے جو کامن گراؤنڈز ہیں اس سے بات کریں، بات ہو. یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ اور جو آپ نے بات کی، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. نہیں سر، فہم میں غلطی کیا ہو رہی یہی ہے؟ نا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی قرآن، یہ ایک اور بڑا سوال آپ کا ہے نا. میں ابھی قرآن کے فہم کی بات کرتا رہا. جس فہم کو میں صحیح فہم سمجھ رہا ہوں، کیا وہ صحیح فہم ہے؟ یہ ہے سوال. میں مخلص ہوں دین کے ساتھ، میرے خلوص پہ کوئی شک نہیں، لیکن میرے فہم پہ شک ہو سکتا ہے نا. اور جس نتیجے تک میں پہنچا ہوں تفہیم دین کے حوالے سے، کیا وہ وہی نتیجہ ہے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے سکھانا چاہتے ہیں، مجھے بتانا چاہ رہے ہیں، یا مجھے ری لرننگ کی ضرورت؟ چیزوں کو ڈی لرن کیا جاتا ہے بعض اوقات. دیکھیے جو بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بنیاد دین ہے، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. لیکن جو جدید معاملات ہیں نا، جدید معاملات ہیں، وہی تفہیم دین کے حوالے سے، بارڈرز کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، نان نیٹو الائی کے حوالے سے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو نا. تو ہم جو کچھ ابھی ہم نے بہترین کام کیا سعودیہ کے ساتھ، بلکہ ہم نے کیا کیا، اللہ نے کروایا یہ کام. تو اللہ کی تائید
ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. کون تعریف نہیں کرے گا اس وقت فیلڈ مارشل صاحب؟ بلکہ آج کسی نے لکھا کہ یہ جو کچھ ہوا انہی کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے. میں اس بات پر مجھے مکمل یقین. اور جب وہ بلکہ قرآن طفیل پڑھتے ہاشمی ہیں نا صاحب نے لکھا. تو صرف ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ کس انداز سے یہ ان کے اندر قرآن اترا ہوا ہے. اچھا تفہیم کے ساتھ صرف قرآن کریم کی آیت تراویح میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن جب قرآن کو رک رک کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک ایک آیت پہ غور کیا جاتا ہے، تو فیلڈ مارشل صاحب نے قرآن کریم کو غور سے پڑھا. لیکن سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کو خذ العفو والی بھی پڑھنی چاہیے. ہاں اب یہ دیکھیں میں نے یہی تو بات کی نا ابھی آپ سے، یہی بات کی نا کہ مکالمہ ہونا چاہیے. جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا، جب مکالمہ ہوگا نا تو اس کے بعد پھر آگے جو بات آپ نے کی پھر اس کے بعد کی منزل صحیح، ہے. وہ بندہ مکالمے کے لیے نہ ہو تو. جی آخری سوال اگر اجازت ہے آپ دونوں کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 47 سے 2025 تک آپ کی جو ریاست پاکستان ہے اس کا مذہب کے ساتھ ایک رشتہ چینج ہوتا رہا. لیاقت علی خان صاحب آئے تو پھر آبجیکٹیو ریزولوشن ہوئی. آبجیکٹیو ریزولوشن پہ مولانا مودودی نے کہا کہ اب آپ کی ریاست اسلامی ہوئی. نہیں آئینی طور پہ کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایوب خان صاحب آئے، پروفیسر فضل الرحمان صاحب کو لے کر آیا گیا. پھر بھٹو صاحب کے دور میں جو قرارداد احمدی والی آئی وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ضیاء صاحب کا دور آتا ہے. ضیاء صاحب کے دور میں ہم جہاد افغانستان. ضیاء صاحب کے بعد پھر ایک جو بڑی چیز آتی ہے وہ آتی ہے مشرف دور، انلائٹنڈ ماڈریشن. پھر آتا ہے خان صاحب کا دور کہ جہاں پر ریاست مدینہ ڈانس بھی ہے، ریاست مدینہ بھی ساتھ. آج ابھی آپ کیئر ٹیکر منسٹر تھے، آپ پاور سینٹرز کے ساتھ بھی تھے. اس وقت پاکستان کی ریاست کون سی مذہبی تعبیر انٹرپریٹیشن اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ ہاں وہ روایتی. اچھا، اس کی تازہ مثال یہ ہے نا کہ اس وقت سعودیہ اور پاکستان بلکہ ایک منی نیٹو کا بھی نام دیا گیا ہے. اس کا مزید کنٹریز اب جب یہ تو آج میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوگا. لیکن جو انالیٹیکل اپروچ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں میڈیا میں اور بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی بات لکھ رہے ہیں نا کہ جو سعودی عرب کی وہ انلائٹنمنٹ جو سعودیہ نے جس حد تک دکھایا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ جو ایک روایتی دین ہے جو تعبیر ہے اس کو ساتھ میں رکھ کر جدید خطوط پر ریاست کو اٹھایا جائے، اور جو کہ بہت اچھی بات. سعودی روشن خیالی کے ساتھ روایتی وہی تو خان صاحب کو بھی تو یہی تھا نا نہیں، تصور. خان صاحب مدینہ کیا ریاست مدینہ کا تصور نہیں تھا ایسا؟ نہیں دیکھیے ایک نظر نہیں آتا تھا جو ابھی انہوں نے اپنے سوال میں بات رکھی تھی، وہ نظر نہیں آتا تھا. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بس یہ قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے. یعنی جو کہہ رہے ہیں کم سے کم وہی جو کر رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں. ہاں دین کو نعرہ نہ بنایا جائے. لیکن یہ خود آپ کو نہیں لگتا کہ بذات خود ایک مذہبی نعرہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اس لیے اتنی بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہو گئی؟ اس کو یہ بھی تو ایک مذہبی کور دینے والی بات ہوئی. نہیں یہ دین کی تعبیر ہے. یہ اب دیکھیے چھوٹا سا ایک میں قول، یعنی میں قرآن کی آیت بعد میں پڑھوں گا. یہ قول کس کا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑیں، تائید حاصل ہو جاتی. یہ ہے بات، یہ دین کی تعبیر ہے. کان اللہ فی عون العبد ما کان اللہ، اس طرح ہے نا میرے خیال سے. ہاں قرآن کریم میں کتنی، یعنی یہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، نہ ہی مدد کرے گا تمہارے قدموں کو جما دے گا. ویلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. دیکھیں وہ تو روب مروب کر دے گا. یہ دین کا تقاضا ہے. ایک مسلمان کیا کبھی مروب ہو سکتا ہے؟ کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ کبھی پیٹھ دکھا سکتا ہے؟ حضرت آپ فرمائیے.
ہے نا. قرآن فرما رہا ہے نا الا متحیزا للقتال، جی، جو کہ جنگ چال کے طور پر چال کرے کے گا، طور پر ورنہ نا، نہیں۔ ایک چال کے طور پر کہ مجھے گھوم کے آنا ہے تو اس میں نے پیٹھ دکھائی، مڑا، لیکن بزدلی نہیں ہے میرے اس عمل میں تو ایک چال کے طور پر ہی یہاں سے میں گھوم کے آؤں گا اور پھر دشمن کو اڑا دوں گا میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی اپنے بارے میں خیال یہ رکھنا. ہاں دیکھیے، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ قرآن سکھا رہا ہے نا ہمیں. میرا کچھ بھی نہیں ہے. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ ہے دین، یہ ہے دین. خلاصہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا. بھائی یہی ہے. یہ تو تمام چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں وغیرہ، دین کو نعرہ بنا لینا وغیرہ، دین چلتا پھرتا کردار دیکھنا چاہتا ہے. بس صحابہ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے دین کیسے لیا. یہ سورۃ العصر، ایک صحابی دوسرے صحابی سے جب جدا ہوتا تھا سورہ عصر سناتے تھے ایک دوسرے کو آپس میں. آدمی جگہ سے ہل جائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تک پہنچتے آدمی ہل جاتا ہے جگہ سے. تو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. دین نفسیات کیسے بناتا ہے؟ یہ پانی، آپ کو بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہے. پہلے پانی آپ پئیں گے، میں بعد میں پیوں گا، اور یہی خیال آپ کا بھی ہے. اور وہاں بھی سر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ کر کے بھی احسار، مطلب یہ بہت مشکل ہے میرا خیال سے بندہ یہاں مومن کا جو بتائے. جی یہ خصوصیات نا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اب کتنی بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام ابھی یاد آئے. باپ اور بیٹا بیت اللہ کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں نا، اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بھائی یہ جو ہم نے چھوٹا سا کام کیا ہے، بس تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دین آدمی کی نفسیات کو تبدیل کرتا ہے، اس کے سوچنے کے جو انداز ہوتے ہیں اسے تبدیل کر دیتا ہے. لیکن کیا صرف پاکستان نہیں، مسلمان ریاستوں میں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ضروری ہے لیڈرشپ کی. اور الحمدللہ مل گیا. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مل گئی. اور جب یعنی چند دن ہوئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب اس وقت نہیں تھے فیلڈ مارشل، میں نے ان سے 2-3 مرتبہ ان کی گفتگو سنی، مجھے بے پناہ اچھا لگا. تو میں نے ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھ کر، نیشنل ٹیلی ویژن پر میں نے بات کی فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں. بہت سے لوگوں کو بری لگی یہ بات، بہت سے لوگوں کو، لیکن جو میں فیل کر رہا ہوں میں اسے بیان کر رہا ہوں. اب میں انہی لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو برا لگا تھا کہ جناب والا آپ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی تھی، آپ کو یاد ہے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے. آج آپ کی وہی رائے ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی رائے سے اتفاق کرتے. اس نوٹ پہ اس سے پہلے کہ شکری صاحب آپ کوئی اور شرارت کریں، مجھے ریپ اپ کرنا ہے کہ بڑھ گیا ہے. تو آج ہم نے بات کی پاکستان کے میڈیا ڈسکورس پہ. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہو. اپنے کامنٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اینڈ تھینک یو ویری مچ انیس صاحب فار کمنگ. تھینک یو.